اس بڈھے گھوڑے کو جب کسی نے منہ نہ لگایا تو جان بوجھ کر سب کے سامنے میرا نام لے لیا۔ میں گھر سے بھاگ جاؤں گی اگر کسی نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو۔ فرحین کے الفاظ قاسم شاہ سن چکا تھا۔ کہنے لگا، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، پہلی رات کمر کی مالش کر کے آنا، کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ یہ سن کے فرحین کانپ چکی تھی۔ قاسم شاہ کی پہلی بیوی شادی کے اگلے دن ہی طلاق لے کر جا چکی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ قاسم شاہ نے اس بیچاری کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا تھا۔ امی جان اس کا نکاح کروا چکی تھی۔ وہ روتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی تھی جب قاسم شاہ کمرے میں آیا۔ معصوم فرحین کو دیکھ کر ایک بار پھر اس کی وہ شکتی جاگ اٹھی تھی۔ پھر پوری رات اس معصوم کی کمر۔ آخر قصور کیا ہے میرا؟ اتنی بڑی غلطی تو نہیں کی میں نے ان کے کمرے میں جا کر۔ اس غلطی کی وجہ سے آپ میری شادی ان سے کروانا چاہتی ہیں؟ عمر دیکھی ان کی، اتنے بڑے ہیں وہ مجھ سے، میرے ساتھ چلیں گے تو انکل لگیں گے، اور آپ لوگ اس بڈھے گھوڑے کے ساتھ میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ کون سا گناہ کر دیا میں نے؟ صرف 500 روپے کا نوٹ ہی تو ان کے بٹوے سے چرایا تھا۔ برگر کھانا تھا مجھے۔ اگر آپ امی مجھے پیسے دے دیتی تو میں ان کے بٹوے سے 500 کبھی نہ نکالتی۔ اتنی سی بات پہ آپ نے میرا رشتہ بھی قاسم لالا سے پکا کر دیا۔ کون کرتا ہے ایسا؟ کچھ تو سوچیں۔ کیوں میری زندگی اجیرن بنا رہی ہیں آپ؟ میں بتا رہی ہوں، اگر آپ لوگوں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں اس گھر میں 1 منٹ نہیں رکوں گی۔ پھر نہ کہیے گا کہ بیٹی منہ پر کالک تھوپ کر چلی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ بولتی، ایک زوردار تھپڑ شبانہ بیگم اس کے منہ پہ مار چکی تھی۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ وہ جا کر سیدھی بیڈ کے کونے سے لگی اور پھر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر شبانہ بیگم کو بھی برا لگا تھا، لیکن وہ کچھ کہہ نہیں پائی اور بڑی مشکل سے برداشت کر کے کہنے لگی، زبان سنبھال کر بات کرو۔ تمہارے باپ نے ساری زندگی عزت کمائی ہے اور وہ عزت کماتے ہی قبر کی 4 دیواری میں جا کے سو گئے۔ تم جیسی بگڑی ہوئی اولاد کو میرے سر پہ چھوڑ گئے۔ تم ایک تو اس کے کمرے سے چوری کرتے ہوئے پکڑی گئی ہو، اوپر سے باتیں بنا رہی ہو۔ تمہاری تائی جان فیصلہ سنا چکی ہیں اور قاسم شاہ نے خود تمہارا نام لیا ہے کہ وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب مجھے اس سے زیادہ اور کوئی بحث نہیں سننی ہے۔ اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو ٹانگیں توڑ کے رکھ دوں گی میں تمہاری۔ وہ غصے سے باتیں سناتی ہوئی کمرے سے جا چکی تھی، لیکن ان کے باہر نکلتے ہی فرحین بیڈ پر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ غصے سے بیڈ پہ پہلے اس نے مکہ مارا، پھر سارے تکیے اور کشن فرش پر پٹکنے کے بعد چلا کر کہنے لگی، آپ لوگ جو مرضی کرنے، لیکن میں اس بڈھے گھوڑے سے بالکل شادی نہیں کرنے والی۔ ایسے تو پھر ایسے ہی صحیح، میں بھاگ جاؤں گی، کہیں بھی چلی جاؤں گی، آپ لوگوں کے ہاتھ نہیں آؤں گی، لیکن قاسم شاہ سے شادی مر کر بھی نہیں کروں گی۔ وہ پوری طاقت سے چلا کر بول رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور وہ غصے سے سر جھٹک رہی تھی، جس کی وجہ سے بال بکھر کے اس کی آنکھوں کے آگے آ گئے تھے۔ جیسے ہی غصے سے ہانپتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں سے بالوں کو آنکھوں سے ہٹایا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سانس جیسے سینے میں ہی رک گیا، کیونکہ سامنے قاسم شاہ کھڑا تھا۔ قاسم جو کچھ دیر پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا کر اٹھا تھا کہ وہ فرحین سے شادی کرے گا، کمرے سے آتے شور کو سن کر وہیں رک گیا۔ فرحین کا سانس سینے میں ہی اٹکا ہوا تھا۔ بے حد غصے اور غضبناک قسم کے تیور لیے قاسم کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بھیگی بلی بنی فوراً بیڈ سے اتر کر نیچے کھڑی ہوئی۔ اس وقت کو کوس رہی تھی جب اپنے بھوکے پیٹ کے لالچ میں اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ بڑی ہمت جمع کر کے کہنے لگی، دیکھیں قاسم لالا، جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، میں آپ سے شادی بالکل نہیں کروں گی۔ میرا قصور اتنا بڑا نہیں ہے کہ بدلے میں سزا کے طور پر آپ سے شادی کرنے کا کہہ دیا جائے۔ لیکن قاسم بڑے غصے سے اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا، تم سے تمہاری مرضی پوچھی کس نے ہے؟ میں نے اپنا حکم سنایا ہے کہ مجھے تم سے ہی شادی کرنی ہے۔ ابھی کیا کہہ رہی تھی تم؟ بھاگ جاؤ گی گھر سے ہمارے منہ پہ کالک تھوپ کر؟ یہ الفاظ سن کر اسے جھرجھری سی آئی۔ فوراً ہڑبڑا کے کہنے لگی، ہاں ہاں کہاں ہے میں نے؟ ظاہر سی بات ہے، جب گھر والے دشمن بن جائیں اور اپنی ہی اولاد کی شادی بڑی عمر کے مرد سے کروانے لگیں تو پھر دھمکی تو دینی ہی پڑتی ہے نا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر ان لوگوں نے میری شادی آپ سے کروائی تو میں سچ میں بھاگ جاؤں گی۔ یہ سننا تھا کہ قاسم شاہ اسے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر وہ اپنے ساتھ جوڑ چکا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے جبڑے پر رکھ کے اس کے ہونٹوں کو بھینچ گیا۔ فرحین کا سانس سینے میں ہی تھم گیا تھا، جبکہ قاسم اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔
کہنے لگا میں نے تو سوچا تھا کہ تمہاری پڑھائی پوری ہو جانے کے بعد میں تم سے شادی کروں گا، لیکن شاید تمہیں اتنی چھوٹ دینی ہی نہیں چاہیے، تم اس قابل ہی نہیں ہو، اس جمعے کو تمہارا نکاح ہوگا میرے ساتھ، اور ہاں اپنے چھوٹے سے وجود کو سنبھال کے رکھنا۔ یہ کہہ کے وہ اپنے بھاری سخت ہاتھ سے اس کی کمر کو بھینچ چکا تھا۔ اس کی کمر اس قدر پتلی تھی کہ قاسم شاہ کے ہاتھ میں ہی سما گئی تھی۔ گھبرا کر فرحین نے اپنی آنکھیں بند کرنی اور خود کو چھڑوانے لگی، لیکن قاسم شاہ اس کی کمر پہ گرفت مضبوط کر چکا تھا۔ جتنا مچلنا ہے پھڑ پھڑانا ہے مچل لو، لیکن جو کچھ تم کر چکی ہو اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی۔ بہت شوق ہے نا گھر سے باہر نکلنے کا؟ میں پھر سے کہہ رہا ہوں، خود کو تیار کر کے رکھنا، کیونکہ تم جیسی 1.5 انچ کی لڑکی کو سیدھا کرنا میرے لیے بالکل بھی مشکل نہیں ہوگا۔ بعد میں یہ مت کہنا کہ مجھ پر ظلم ہوا ہے، کیونکہ میں تم پر ذرا بھی رحم نہیں کرنے والا۔ تم جیسی لڑکیوں پہ رحم کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پہلی ہی رات ان کی عقل ٹھکانے لگا دی جائے تو بہتر رہتا ہے۔ اس سے پہلے کہ فرحین کچھ بولتی وہ غصے سے اسے گھورتا ہوا کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ امی، مجھے پیسے چاہیے، بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ جب دیکھو تبھی آپ رونا دھونا شروع کر دیتی ہیں۔ آخر مانگتی ہی کتنے ہوں میں آپ سے؟ آج ہمارا آخری پیپر ہے اور سب لڑکیاں پیپر کے بعد پارٹی کرنے والی ہیں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنے دوستوں کے سامنے اپنے پیسے دکھاؤں، جو دل کرے وہ منگوا کر کھاؤں، لیکن آپ کے پاس سوائے 50-100 روپے کے اس سے اوپر میرے لیے پیسہ نکلتے ہی نہیں ہے۔ صبح صبح کا وقت تھا۔ شبانہ بیگم کچن میں سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ آج صبح سے ہی گرمی اپنے چرم پر تھی۔ وہ اپنے سفید دوپٹے سے ماتھے پہ آئے پسینے کی بوندیں پونچھ رہی تھی اور ساتھ ہی لچھے دار پراٹھے بیلتی ہوئی انہیں گرم گرم توے پہ ڈال رہی تھی۔ جب وہ کالج کے لیے تیار ان کے سر پہ آ دھمکی۔ کل رات سے اس نے یہی رٹ لگا رکھی تھی، لیکن شبانہ بیگم اسے ٹال رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اچھا جاؤ، جا کر پہلے ناشتہ تو کرو۔ 12 بجے پیپر ختم ہو جاتا ہے تمہارا، چپ چاپ گھر چلی آنا، کوئی ضرورت نہیں ہے فالتو کے پارٹی کرنے کی اور پیسے اڑانے کی۔ اگلے مہینے کمیٹی نکلے گی تب پیسے دوں گی، کر لینا جا کے پارٹیاں۔ لیکن وہ تو وہیں پہ بیٹھ کر غصے سے چلانے لگی، آپ اچھا نہیں کرتی میرے ساتھ، لوگوں کی 5-5 6-6 اولادیں ہوتی ہیں، پھر بھی سب کے ناز نخرے اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک آپ ہیں کہ اگر میں 500 روپے مانگ لوں تو آپ کی ہوائیاں اڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیسی ماں ہیں آپ جو اپنی اولاد کے لیے آپ کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے؟ شبانہ بیگم بھی غصے سے اسے ڈانٹنے لگی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، نہیں ہے میرے پاس پیسے، کہاں سے دوں میں؟ اپنا آپ جا کر بیچ دوں، تب خوش ہوں گی تم۔ ان دونوں ماں بیٹی کی باتیں سن کر باہر ناشتے کی میز پر بیٹھی ہوئی صفیہ بیگم فوراً ماتھے پہ بل ڈالے کہنے لگی، لو بھائی، پھر سے شروع ہو گیا ماں بیٹی کا ڈرامہ، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی ان سے۔ اور یہ لڑکی جتنا کھاتی ہے نا، نہ تو قد نکل رہا ہے اور نہ ہی اس کا کھا پی کر وزن بڑھ رہا ہے، چھپکلی کی چھپکلی ہے۔ اب پھر سے پیسے مانگ رہی ہے، ہم لوگ کیا حرام کا کماتے ہیں جو اڑانے پہ لگے ہوئے ہیں؟ صفیہ کی بات سن کر شفیق صاحب جو کہ فرحین کے تیابو تھے، ان کے ماتھے پر بھی بل پڑ گئے۔ کہنے لگی، اس لڑکی کی حرکتیں دن بدن کچھ زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ ابھی پرسوں ہی تو میں نے اس کی پاکٹ منی کے طور پر 10,000 روپے دیے تھے، تم نے شبانہ کو دے دیے تھے نا؟ یہ سنتے ہی فوراً صفیہ بیگم بڑبڑائیں، کتنے سالوں سے پاکٹ منی کے نام پر شفیق صاحب جتنے پیسے اپنے بچوں کو دیتے تھے اتنے ہی فرحین کے لیے بھی دیتے تھے، جو آج تک نہ شبانہ کو ملے تھے اور نہ ہی فرحین کو۔ صفیہ بیگم وہ پیسے اپنے پاس ہی رکھ لیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ جو 2 وقت کا کھانا کھا رہی ہیں وہی بہت ہے ان کے لیے۔ فوراً کہنے لگی، ہاں ہاں دے دیے تھے، لیکن اس نے 1 ہفتے کے اندر اندر ہی یہ سارے پیسے اپنی سہیلیوں میں اڑا دیے اور اب پھر اپنی ماں کا سر کھا رہی ہے۔ اپنی بیوی کے منہ سے فرحین کی حرکتیں سن سن کر شفیق صاحب کو بھی اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ جیسے ہی فرحین منہ بسور کر کچن سے نکلی تو وہ اسے اپنے پاس بلا چکے تھے، پھر ڈانٹ کر کہنے لگے، دن بدن میں دیکھ رہا ہوں تمہاری حرکتیں کچھ زیادہ ہی خراب ہوتی جا رہی ہیں۔ میرے بچے بھی تو ہے نا، ان کو جو پاکٹ منی ملتی ہے اسی میں ان کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن تمہیں تو 10,000 روپے بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ 10,000 کا سننا تھا کہ فوراً فرحین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 10,000؟ آپ 10,000 مجھے دے دیں، وہی بڑی بات ہے۔ آپ تو ایسے گن گن کر سب کچھ بتا رہے ہوتے ہیں جیسے سب کچھ آپ کا ہی ہو۔ یہ مت بھولے کہ جو فیکٹری آپ نے لگا رکھی ہے اس میں میرے پاپا کا بھی پورا پورا حق ہے، لیکن 2 پیسے جو آپ دیتے ہیں وہ بھی ہمیں یوں گنوا کر دیتے ہیں جیسے ہم آپ کے کام کرنے والے نوکر ہوں یا پھر کوئی بھکاری ہوں۔ اس نے تو آج اپنے تایا کو بھی اس باتیں سنا دی تھی۔
شفیق صاحب کا پارا ہائی ہو گیا، غصے سے کھانے کی ٹیبل سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ تمیز نہیں ہے تمہیں؟ یوں بات کر رہی ہو میرے ساتھ؟ تم اپنے باپ کی فیکٹری میں حصے کی بات کر رہی ہو؟ تو ٹھیک ہے، جتنا تمہارے باپ کا حصہ بنتا ہے میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ لو اور نکل جاؤ اس گھر سے اپنی ماں کے ساتھ۔ جتنے خرچے تمہارے ہیں بھول گئی ہو کیا تم؟ کچھ مہینے پہلے ہی تمہاری ماں کا گال بلیڈر خراب ہو چکا تھا، اس کے آپریشن پر کتنے پیسے لگے ہیں؟ جانتی نہیں ہو تمہارا باپ جو کینسر کا مریض تھا؟ پھر بھی میں نے لاکھوں روپے اس کے علاج پر لگائے کہ شاید اس کو آرام ہو جائے۔ مہنگے سے مہنگے ہاسپٹل میں اس کا علاج کروایا۔ وہ سب کچھ کہاں گیا؟ ایک تو میں تمہارا باپ بننے کی کوشش کر رہا ہوں اور تم مجھے ہی باتیں سنائی جا رہی ہو۔ کیسی بدتمیز قسم کی لڑکی ہو۔ اور شبانہ نے تو لگتا ہے تمہاری تربیت کرنا ہی چھوڑ دیا ہے۔ لگتا ہے تمہارا کالج جانا بھی بند کرنا پڑے گا۔ اپنے تایا سے باتیں سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ نہ جانے کیوں سب اسے غلط کہتے تھے، لیکن وہ اتنے سالوں سے سب کی باتیں سن سن کر اپنی ماں کو روتا دیکھ کر اب تو وہ چڑچڑی ہو چکی تھی۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ بس پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی، اپنی ماں کے ساتھ الگ گھر لے گی اور وہاں پر سکون کے ساتھ رہے گی، کیونکہ اس گھر میں اب اس کا رہنا مشکل ہو چکا تھا۔ لیکن سب کچھ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ اسی وقت کمرے سے نکلتے ہوئے قاسم نے اس کے شبد سنے تھے، جو اس گھر کا بڑا وارث بیٹا اور شفیق صاحب کی اولاد تھا۔ گھر میں امی جان کو سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت تھی تو وہ قاسم شاہ تھا۔ وہ سب کے ساتھ بڑے اچھے سے پیش آتا، لیکن میچور اور سخت لہجہ رکھنے والا تھا۔ فرحین تو اسے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی اور جتنا ہو سکتا اس سے دور ہی رہتی تھی۔ جب وہ روتے ہوئے گھر سے باہر نکلنے لگی تو قاسم شاہ نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، کیوں؟ کوئی کسر باقی رہ گئی ہے جو آپ بھی مجھے باتیں سنائیں گے؟ سنا لیجیے، کھڑی ہوں میں یہیں پہ، بعد میں کالج چلی جاؤں گی، پہلے میں آپ لوگوں کی باتیں سن لیتی ہوں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کی باتیں سن کر قاسم شاہ کے ماتھے پر بل تو پڑے، لیکن پھر وہ چپ چاپ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ اپنے بٹوے سے اس نے ہزار ہزار کے کئی نوٹ نکالے۔ اتنے زیادہ پیسے اس کے بٹوے میں دیکھ کر فرحین کے منہ میں تو پانی آ چکا تھا۔ ہزار ہزار کے 2-3 نوٹ نکال کر قاسم شاہ نے اس کے ہاتھ پہ رکھے اور کہنے لگا، آئندہ کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے کہا کرو، بار بار اپنی مما کو تنگ مت کیا کرو، اور دوبارہ میں تمہیں کسی کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہوئے نہ دیکھوں، سمجھی؟ وہ فوراً ہاں میں سر ہلاتی ہوئی گھر سے باہر چلی گئی۔ باہر اس کی کالج وین آ چکی تھی۔ اس دن اسے 3,000 روپے ملے تھے۔ اس نے تو اپنی سہیلیوں کے سامنے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے وہ سارے پیسے ایک ہی دن میں اڑا دیے۔ بس پھر کیا تھا، اس کی نظروں کے سامنے تو بس قاسم شاہ کا وہ کڑک نوٹوں سے بھرا ہوا بٹوا گھوم رہا تھا۔ وہ لالچی بالکل نہیں تھی، لیکن جب چھوٹی چھوٹی ضرورت کے لیے اسے ترسنا پڑتا، بار بار اپنی ماں سے لڑنا پڑتا اور تائی کی جھڑکیاں سننی پڑتی، تو وہ یہ باتیں اس سے کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اس دن بھی جب وہ گھر پہ آئی تھی تو اپنے بیگ کو سینے سے لگائے سیدھے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ اسے رومانٹک ناولز پڑھنے اور فلمیں دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ آج بھی وہ اپنی سہیلی کو پیسے دے کر ایک ناول منگوا چکی تھی اور سوچ چکی تھی کہ بس پڑھائی کے بہانے آج کمرہ بند کر کے بیٹھ جائے گی اور پھر وہی ناول پڑھے گی۔ اس کی سہیلی نے اسے اس ناول کی بہت تعریفیں سنا رکھی تھیں۔ وہ جیسے ہی کمرے کی طرف جانے لگی تو بی جان نے اسے آواز دی تھی۔ باقی گھر والوں کی طرح بھی بی جان کو بھی اس میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی۔ فرحین فوراً پلٹ کر ان کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، جی دادی، آپ نے بلایا مجھے؟ وہ غصے سے کہنے لگی، یوں بیگ کو سینے سے لگائے کہاں جا رہی ہو؟ جیسے کوئی خزانہ چھپایا ہو۔ سچ سچ بتاؤ لڑکی، کہیں کوئی خط تو نہیں چرا کر لے آئی؟ وہ کیا کہتے ہیں اس کو، لو لیٹر۔ اپنی دادی کا چہرہ دیکھ کر منہ بنا کے کہنے لگی، دادی، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، اگر کسی سے بات کرنی بھی ہو تو ڈائریکٹ کال یا میسج پہ کریں گے۔ آپ اپنے دور کی باتیں آج کے دور میں نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ وہ تو دادی کو بھی چھاڑ چکی تھی۔ دادی جان فوراً کہنے لگی، کیسی بدتمیز قسم کی لڑکی ہے، کوئی اس کو تمیز نہیں سکھاتا کیا؟ لگتا ہے تمہارا دماغ ٹھکانے لگانا ہی پڑے گا۔ 18 کی ہو گئی ہو، بس ٹھیک ہے، اتنی ہی عمر ہوتی ہے، تمہارے لیے رشتہ دیکھتی ہوں اور جلدی سے جلدی تمہاری وداعی کراتی ہوں۔ ذرا تم اس گھر میں رکھنا ہمارے بس میں نہیں ہے، پتہ چلا کل کو کوئی نیا چاند چڑھ کے آ گیا۔ وہ دادی کی باتوں کو نظر انداز کرتی ہوئی اپنے کمرے میں گھس چکی تھی۔ شبانہ بیگم شام کو فرحین سے کہنے لگی، آؤ بیٹا، کچن میں کام کروا دو، مجھے برتن دھونے ہیں۔
آج کچھ مہمان بھی گھر پہ آنے والے ہیں، لیکن وہ نہ میں سر ہلا چکی تھی کہ نہیں مجھے پڑھائی کرنی ہے، کل میرا ٹیسٹ ہے۔ وہ پھر سے اپنے کمرے میں گھس چکی تھی، لیکن قاسم شاہ کو اس کی یہ حرکت بالکل بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ وہ اس وقت بی جان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں سن کر اس کے ماتھے پر بھی بل پڑے تھے۔ بی جان فوراً کہنے لگی، اس لڑکی کے دماغ نہ جانے کب ٹھکانے لگیں گے۔ دیکھ نہیں رہے تم، آج مجھ سے بھی بدتمیزی کر کے گئی ہے۔ ذرا سی بات پہ اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں۔ بہتر ہے کہ وقت سے اس کی شادی کر کے اس کو یہاں سے ودا کر دیں، کیونکہ اب اس کا شوہر ہی اس کا دماغ ٹھکانے لگائے گا۔ دادی جان بھی اچھی خاصی اس کے خلاف ہو چکی تھی، جبکہ قاسم شاہ بھی کافی غصے میں آ چکا تھا۔ وہ اٹھا اور سیدھا اس کے کمرے کی طرف آیا۔ فرحین اس وقت بیڈ پہ الٹی لیٹی ہوئی تھی۔ اپنے سامنے تکیے پر اس نے ناول کھول کر رکھا ہوا تھا اور ایک رومانٹک قسم کا سین پڑھ رہی تھی۔ پڑھتے ہوئے وہ پسینے سے بھیگ چکی تھی اور شرم کے مارے اس کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئی تھیں۔ ایک دم سے اس نے سائڈ پہ پڑا ہوا تکیا اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اوف یار، کتنا رومانٹک ناول ہے! آج سے پہلے ناول پڑھنے کو کیوں نہیں ملا؟ اس کو اگر رات کو پڑھتی تو اور زیادہ مزہ آتا۔ آج رات تو پکا ہی پورا ناول ختم کر کے ہی سوں گی۔ کہتے ہوئے وہ تکیے کو اٹھا کر اپنے ٹانگوں کے بیچ رکھتی اسے خود سے بھیج چکی تھی اور ساتھ میں ناول پڑھ رہی تھی۔ اس بات سے بے خبر کہ قاسم شاہ اس کے کمرے میں دروازہ کھول کر پیچھے کھڑا ہے۔ قاسم شاہ نے جب اسے الٹا لیٹے ہوئے دیکھا تو ایک پل کو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کیونکہ اس نے اس وقت شرٹ پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے اس کی کمر بے پردہ ہو رہی تھی۔ لیکن جس طرح کے شبد وہ بول رہی تھی، قاسم غصے سے مٹھیاں بھیج کر آگے بڑھا۔ جیسے ہی تکیے پہ نظر پڑی تو وہاں پر ایک ناول کھلا ہوا تھا۔ فرحین جھٹ سے اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے اٹھنے سے اس کی شرٹ بھی آگے سے تھوڑی نیچے ہوئی تھی، جس کا گلا کافی ڈیپ تھا۔ قاسم کی نظریں ایک دم اس پہ ٹکی، لیکن تب تک وہ اس کے ہاتھ سے ناول لے چکا تھا۔ اس نے فوراً آگے جھپٹ کر اپنی کتاب چھیننا چاہی اور کہنے لگی، واپس کریں میری بک، میں پڑھائی کر رہی ہوں، کل ہندی کا پیپر ہے۔ لیکن قاسم اس کے چھوٹے چھوٹے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ سے ہی پکڑ چکا تھا اور اسے دور دھکا دیتا ہوا خود وہ لائنز پڑھنے لگا، جسے پڑھنے کے بعد اس کے کانوں میں جیسے دھواں نکل آیا۔ اس قدر رومانٹک لائنز تھی کہ پڑھنے کے بعد قاسم شاہ کو بھی اپنے وجود میں ہلچل محسوس ہونے لگی۔ بیچاری فرحین تو شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ غصے سے اس نے ناول کو بند کر کے فرش پہ پٹکا اور چلا کے کہنے لگا، یہ کیا بےہودہ چیز پڑھ رہی تھی تم؟ عمر دیکھو اپنی اور حرکتیں دیکھو، یہ تمہارا ہندی کا پیپر ہے۔ وہ تھوڑی سی جھینپ گئی اور سر جھکا کر اپنی انگلیاں چٹکانے لگی۔ کہنے لگی وہ بس پہلی بار ہی پڑھ رہی تھی۔ لیکن قاسم اس کے اور زیادہ قریب آ چکا تھا۔ وہ ڈر کے مارے قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے دیوار کے ساتھ جا لگی تھی اور آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اسے قاسم شاہ کے غصے سے بے تحاشا ڈر لگتا تھا۔ وہ غصے سے اس کے بازو جھنجھوڑ کر کہنے لگا، بولو، جواب دو، اس لیے پاکٹ منی چاہیے ہوتی ہے تمہیں، یہ بےہودہ چیزیں خریدنے کے لیے؟ باہر تمہاری ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ تمہارا ٹیسٹ ہے، تم نے تیاری کرنی ہے، یہ گندے ناول پڑھ پڑھ کے کیا کرو گی تم؟ ہاں، لگتا ہے تمہارے اندر شادی کی تڑپ کچھ زیادہ ہی پیدا ہو چکی ہے، اسی لیے لڑکا لڑکی کا رومانس پڑھ رہی ہو تم۔ تمہارے پر تو اب کاٹنے ہی پڑیں گے۔ قاسم کے یہ الفاظ سن کر وہ فوراً رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی، نہیں نہیں پلیز قاسم لالا، غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، بس میں اب یہ ناول نہیں پڑھوں گی۔ میں اپنی جس سہیلی سے ناول لائی تھی اس کو واپس کر دوں گی، لیکن پلیز آپ کسی کو کچھ مت بتانا، میں دوبارہ ایسا ناول بالکل نہیں پڑھوں گی۔ وہ رونے لگی تھی، لیکن قاسم شاہ تو اسے ایسے بخشنے والا نہیں تھا۔ کہنے لگا، میں ہی تمہیں بچی سمجھ رہا تھا، لیکن تم تو اچھی خاصی بڑی اور جوان ہو چکی ہو۔ وہ بڑی گہری نظروں سے اسے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر میں ایک عجیب سی تپش تھی جو فرحین کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ ہڑبڑا کر وہ فوراً سامنے سے اپنے گلے کو ٹھیک کرنے لگی، جب قاسم کہنے لگا، تمہاری شادی کا انتظام کرنا ہی پڑے گا، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، تمہارا دماغ اب تمہارا شوہر ہی ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ جس طرح کے تم سین ناول میں پڑھ رہی تھی نا، جب یہ سب کچھ حقیقت میں تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کرے گا تب تمہیں پتا چلے گا، تم جس قدر چھٹاک بھڑکی ہو، تمہاری حالت تو دیکھنے لائق ہوگی۔ قاسم اس کے کان کے قریب آ کر بڑے ہی بے باک انداز میں کہہ کر کمرے سے باہر جا چکا تھا۔
جبکہ کتنی ہی دیر فرحین وہی دیوار کے ساتھ کھڑے دروازے کو دیکھتی رہی۔ دھیرے دھیرے اس کا سانس چالو ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کونے پہ آ کے بیٹھ گئی اور پھر ڈرتے ڈرتے اس نوبل کو اٹھا کر اس نے جلدی سے دوبارہ بیگ میں رکھا۔ شادی کا نام سنتے ہی اس کے ہول اٹھنے لگے تھے۔ قاسم نے باہر جا کر کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن فرحین پھر بھی کئی دن تک اس سے ڈرتی رہی اور کچھ دن وہ خاموش بھی رہی، کسی سے کوئی زبان درازی نہیں کی، اور قاسم کو دکھانے کے لیے ہی صحیح اس نے کچن میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹانا بھی شروع کر دیا۔ لیکن وہ بھی فرحین تھی، کب تک شریف بن کر رہتی۔ اگلے دن ایک بار پھر سیٹرڈے تھا اور سب سہیلیوں نے پلان بنایا تھا کہ وہ پھر سے پیزا اور برگر منگوا کر کھائیں گی۔ ایک بار پھر وہ رونی صورت لے کر اپنی ماں کے پاس آئی تھی اور شبانہ بیگم ہمیشہ کی طرح اسے منع کر چکی تھی کہ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، مہینہ شروع ہونے میں ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، جب بھائی صاحب خرچے کے لیے پیسے دیں گے تب دے دوں گی۔ وہ منہ بنا کر باہر نکلی تھی جب اسے قاسم شاہ آفس سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف گیا۔ جب وہ جھجکتے ہوئے سیدھی اس کے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس کے جانے سے پہلے ہی وہ واش روم میں نہانے کے لیے چلا گیا تھا۔ وہ وہی اس کے کمرے میں ہی بیٹھ گئی، تبھی اسے سائڈ ٹیبل پہ اس کا موبائل، گھڑی اور والیٹ پڑا ہوا دکھائی دیا۔ پھر وہ خود ہی سوچنے لگی کہ ان کے بٹوے میں تو ہزار ہزار کے کئی نوٹ موجود ہوتے ہیں، اگر مانگے تو یہ نہ ہو کہ 2-3 ہزار ہی مجھے دے دے، کیوں نہ میں خود ان کے بٹوے سے پیسے نکال لوں، کون سا ان کو پتا چلے گا۔ یہ سوچتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی ہوئی قاسم کے والیٹ تک گئی اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کا والیٹ اٹھا کر کھولا۔ اس کی سوچ کے مطابق بٹوے میں کئی نوٹ چمک رہے تھے۔ اس نے ہزار ہزار کے 10 نوٹ نکال کر والیٹ واپس رکھ دیا۔ پھر جیسے ہی دبے پاؤں کمرے سے نکلنے لگی تو ایک دم سے واش روم کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ قاسم شاہ واش روم سے نکل چکا تھا۔ اس لڑکی کو یوں دبے پاؤں اپنے کمرے میں سے جاتا دیکھ کر کہنے لگا، رکو۔ اس کی آواز سن کر وہ سہم گئی اور فوراً اپنا ہاتھ پیچھے چھپاتے ہوئے پلٹ کر دیکھنے لگی۔ قاسم کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، کوئی کام تھا؟ وہ پہلے ہاں میں سر ہلانے لگی، پھر نہ میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں، وہ میں آپ کو کہنے آئی تھی کہ آپ چائے پیئیں گے یا کافی؟ اس کے ماتھے پہ پسینے کی بوندیں چمک رہی تھی۔ قاسم کو شک ہوا تھا، کہنے لگا، کافی بنا دو۔ وہ ہاں میں سر ہلاتی باہر نکل چکی تھی۔ جب قاسم کی نظر اپنے والیٹ کی طرف گئی تو وہ کھلا ہوا پڑا تھا۔ اسے اپنی چیز ترتیب سے رکھنے کی عادت تھی اور وہ جانتا تھا کہ وہ اپنا بٹوا یہاں پر رکھ کے گیا تھا، وہ کھلا ہوا نہیں تھا۔ وہ اپنا ایک ایک روپیہ گن کر رکھتا تھا۔ جب اس نے اپنا والیٹ کھول کر دیکھا تو اس میں سے 10,000 غائب تھے۔ یہ دیکھ کے قاسم اپنے ہونٹ بھینچ کے رہ گیا اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا ہی رہا۔ اکثر جب بھی اسے پیسوں کی ضرورت ہوتی تو وہ قاسم شاہ کے بٹوے سے چرا لیا کرتی تھی۔ ایک بار جب وہ اس کے بٹوے سے 500 کا نوٹ نکال کر باہر نکلی تو صفیہ بیگم نے اسے چپکے سے اپنے بیٹے کے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ اسے روک کر کہنے لگی، رکو لڑکی، یہ کیا کر رہی تھی تم قاسم کے کمرے میں؟ وہ اپنے دوست سے فون پہ بات کرنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے۔ گھبراتی ہوئی فرحین کہنے لگی، نہیں مجھے ان سے کچھ بات کرنی تھی۔ لیکن جس طرح وہ ہاتھ پیچھے کر رہی تھی، صفیہ بیگم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگی، دکھاؤ ہاتھ میں کیا ہے، کہیں تم میرے بیٹے کے کمرے سے کچھ چرا تو نہیں رہی تھی؟ جیسے ہی انہوں نے ہاتھ کھولا تو اندر سے موڑا توڑا 500 کا نوٹ ملا، جسے دیکھنے کے بعد صفیہ بیگم ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مار چکی تھی اور گالی دے کر کہنے لگی، کمینی چورنی کہیں کی، چوری کر رہی تھی میرے بیٹے کے کمرے سے؟ تیری ہمت کیسی ہوئی ایسی حرکت کرنے کی؟ یہ شور سن کر قاسم شاہ بھی آ چکا تھا، بی جان بھی، اور باقی کے سبھی حویلی کے سدسیے بھی وہاں پہ جمع ہو چکے تھے۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، کیوں شور مچا رکھا ہے؟ وہ چیخ چیخ کر ایک ایک کو وہ 500 کا نوٹ دکھاتے ہوئے کہنے لگی، دیکھ لو اس کی حرکتیں، میں کہتی نہ تھی کہ اس کے لکشن ٹھیک نہیں ہیں، تبھی میں کہوں آج کل اتنی اڑتی کیوں پھر رہی ہے، میرے بیٹے کے بٹوے سے پیسے چوری کر رہی تھی۔ فرحین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، وہ نوٹ اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ صفیہ بیگم نے شبانہ بیگم کو باتیں سنانا شروع کر دی کہ ایسی پرورش کر رہی ہو تم، ہمیشہ کہتی رہتی ہو کہ میری بیٹی کو مت ڈانٹے، یہ معصوم ہے، شریف ہے، لیکن اب دیکھ لو، تم نے تو اسے چوری بنا دیا۔ مجھے تو لگتا ہے پچھلے سال جو میرے سونے کی انگوٹھی چوری ہوئی تھی وہ بھی اسی نے چرائی ہے۔ فرحین سب کی نظروں سے گر چکی تھی۔ اسے ایک دم سے شرمندگی نے آ گھیر لیا۔
فوراً کہنے لگی نہیں یہ جھوٹ ہے، میں نے آپ کی کوئی انگوٹھی چوری نہیں کی، میں تو بس پیسے لے رہی تھی، آپ لوگ مجھے دیتے جو نہیں ہیں۔ پاپا کے چلے جانے کے بعد تایا جان نے قسم کھائی تھی کہ وہ ہمارے سارے خرچے اٹھائیں گے، لیکن میری ماں کو تائی جان صرف 1,000 روپے پکڑا کر کہتی ہیں کہ یہ لو تمہارا خرچہ، ویسے بھی تمہارے خرچے ہی کیا ہیں، کپڑے تو تم میرے اترے ہوئے پہن لیتی ہو، 2 وقت کھانا بھی تم لوگوں کو مل جاتا ہے، کیا میری کوئی خواہش نہیں ہے؟ جب آپ لوگ مجھے میرا حق نہیں دیں گے تو میں ایسے ہی چھین کر لوں گی نا۔ قاسم شاہ موٹیاں بھیج چکا تھا، اسے اس کی زبان درازی کرنا اچھا تو نہیں لگا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں اس کی باتوں میں حقیقت بھی تو تھی۔ صفیہ بیگم فوراً آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارنے لگی تو شبانہ بیگم فوراً آگے بڑھ کر انہیں روکنے لگی اور کہنے لگی بس کریں۔ شفیق صاحب بھی غصے میں آ چکے تھے، کہنے لگی جھوٹی، ہر مہینے تمہارا خرچہ تمہاری ماں کو دلواتا ہوں میں، جھوٹ بولتی ہو تم۔ لیکن اس سے پہلے کہ فرحین بول کر کچھ کہتی، فوراً صفیہ بیگم نے ٹاپک بدل کر اس بات سے دھیان ہٹوا دیا۔ بی جان بھی غصے میں بیٹھی ہوئی تھی، کہنے کی جس طرح کی اس لڑکی کی حرکتیں ہیں، بہتر ہے اس کو کالج جانا بند کر دیا جائے اور اسے اس کے گھر کا کر دیا جائے، یہ گھر کا ماحول خراب کر رہی ہے اور باقی بچوں کی عادتیں بھی بگاڑ رہی ہے۔ قاسم، مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ روتی ہوئی فرحین اپنے کمرے میں جا چکی تھی، سب کے سامنے اس کی بے انتہا انسلٹ ہو چکی تھی۔ قاسم شاہ دادی کے سامنے بیٹھا تھا اور ایک گہری سانس چھوڑ کے رہ گیا جب صفیہ بیگم مڑا توڑا نوٹ سامنے میز پہ رکھ چکی تھی۔ قاسم شاہ کی نظریں اس نوٹ پر تھیں، ابھی بھی اس کی ماں فرحین اور اس کی ماں کو بے تحاشا باتیں سنا رہی تھی، جبکہ دونوں ماں بیٹی کمرے میں جا چکی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد فرحین کو بھی اپنی ماں سے اچھی خاصی ڈانٹ پڑ رہی تھی۔ تبھی گہری سانس چھوڑنے کے بعد قاسم کہنے لگا، امی، اگر آپ نے اسے 500 کا نوٹ میرے والیٹ سے نکالتے ہوئے دیکھ ہی لیا تھا تو اتنا شور مچانے کی ضرورت کیا تھی؟ صفیہ بیگم کا تو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، کہنا کہ لو بھائی، ایک تو وہ لڑکی چوری کر رہی ہے اور اوپر سے میں اسے منع بھی نہ کروں۔ قاسم جبڑے بھیج کر کہنے لگا، اپنے گھر میں کون سی چوری ہوتی ہے؟ اگر وہ پیسے چرا رہی تھی تو میرے بٹوے سے چرا رہی تھی، بلکہ اس کو چوری کرنا کہتے ہی نہیں ہے۔ اس کی ضرورتیں ہم نہیں پوری کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ مجھے بتا دیتی، میں اسے سمجھا دیتا، بلکہ ہر مہینے خود پاکٹ منی اس کے ہاتھ پہ رکھتا۔ یہ بات آپ بھی اچھے سے جانتی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی خرچ کرنے کے لیے پیسے چاچی یا فرحین کو دیے ہی نہیں ہیں۔ صفیہ بیگم ایک پل کو اپنے بیٹے کی بات سن کر جھینپ گئی۔ وہ فوراً آگے بڑھ کر کہنے لگی، دینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ دیکھ نہیں رہے اس لڑکی کی حرکتیں؟ وہ اتنی بگڑ گئی ہے، اگر پیسہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ چھوڑو تم ان باتوں کو، تم نہیں جانتی لڑکی کتنی شاطر ہے۔ بی جان، آپ جلدی اپنے خاندان والوں میں رشتہ دیکھیں اور اس لڑکی کو یہاں سے چلتا کریں، میں اس سے زیادہ اس لڑکی کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ بی جان قاسم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ قاسم شاہ کچھ دیر خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر کہنے لگا، ہاں صحیح ہے، اب فرحین کی شادی کر دینی چاہیے۔ بی جان، آپ نکاح کی تیاری کریں، میں فرحین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر تو صفیہ بیگم ایک پل کو سکتے کی کیفیت میں آ چکی تھی، انہیں لگا جیسے دل دھڑکنا ہی بھول چکا ہو۔ وہ اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر نہ سمجھی سے کہنے لگی کہ کیا کہا ہے تم نے؟ شاید مجھے ٹھیک سے سنا ہی نہیں دیا۔ قاسم فیصلہ سناتے لہجے میں کہنے لگا، میں فرحین سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اس کی پڑھائی چل رہی ہے، فی الحال نکاح ہوگا اور اس کے بعد ہی وداعی ہوگی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، نکاح کی تیاری شروع کر دیں آپ لوگ۔ یہ سن کر بی جان کے چہرے پہ ایک مسکراہٹ آئی تھی، وہ شروع سے خواہش رکھتی تھی کہ قاسم اور فرحین کی شادی ہو جائے۔ بھلے ہی فرحین عمر میں قاسم سے کافی چھوٹی تھی، لیکن پھر بھی وہ جانتی تھی کہ جس طرح فرحین نٹکھٹ شرارتی اور کم عقل لڑکی ہے، اگر خاندان سے باہر کہیں جائے گی تو کوئی بھی شخص اسے برداشت نہیں کر پائے گا، اور اگر اسے کوئی سدھار سکتا ہے تو وہ صرف قاسم شاہ ہی ہے۔ صفیہ بیگم نے پھر سے انکار کیا اور کہنے لگی، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ تم ہوش میں تو ہو؟ میں اس لڑکی کو بہو کے روپ میں بالکل بھی قبول نہیں کروں گی، میں اسے برداشت کر ہی نہیں سکتی۔ قاسم شاہ پرسکون انداز میں بولا، پچھلے 18 سال سے بھی تو آپ برداشت کر ہی رہی ہیں نا، اسی گھر میں تو پل کر جوان ہوئی ہے وہ، اس لیے اب آگے کی زندگی بھی یہی گزارے گی۔ شفیق صاحب کو بھی اس معاملے کی بھنک لگ چکی تھی، انہیں اپنے بیٹے سے بہت محبت تھی۔ انہوں نے فوراً اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا، کہنے لگے، قاسم، تمہارے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیا اس لڑکی کو جھیل پاؤ گے؟
شفیق صاحب کہنے لگے، قاسم تمہارے اور اس کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیا تم اس لڑکی کو جھیل پاؤ گے؟ وہ منہ میں بڑبڑایا، جھیلے گی تو وہ مجھے؟ یہ سوال تو آپ لوگوں کو فرحین سے کرنا چاہیے کہ کیا وہ مجھے باڈی بلڈر ہٹے کٹے انسان کو جھیل پائے گی؟ خیر، اس نے ایک گہرا سانس چھوڑتے ہوئے کہا، جی، وہ اب میرے ہاتھوں ہی سدھرے گی۔ یہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ سبھی لوگ فیصلہ کر چکے تھے، جبکہ کمرے میں بیٹھی ہوئی فرحین پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ شبانہ بیگم نے اسے 2-3 تھپڑ مارے تھے اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم نے آج میرا سر شرم سے جھکا دیا۔ شروع میں مجھے اس گھر میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی وہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ صفیہ بھابی نے میری زندگی تباہ کر کے رکھ دی تھی۔ مجھے تو وقت پہ کھانا بھی نہیں ملتا تھا، اور جو بچا کھچا کھانا ملتا تو میں وہ تمہیں کھلا دیتی تھی۔ چوری کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے تو کبھی پتیلوں میں بھی جھانک کر نہیں دیکھا، اور تم نے میری بنی بنائی عزت خاک میں ملا دی۔ اس سے تو اچھا تھا کہ تم مر ہی جاتی۔ فرحین بھی روتے ہوئے بس چپ چاپ اپنے امی کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ جب شبانہ بیگم یہ باتیں سنا کر کمرے سے باہر گئیں تو بی جان اور قاسم نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ وہ روتے ہوئے ان سے معافی مانگ رہی تھی، لیکن قاسم نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑ لیے اور کہنے لگا، نہیں چچی جان، ہاتھ مت جوڑیے، آپ بڑی ہیں، اور رہی بات فرحین کی تو اس کی غلطی اتنی بڑی نہیں ہے۔ اگر اسے پیسے چاہیے تھے تو وہ مجھ سے لے لیتی، مجھ سے مانگ لیتی، میں اسے دے دیتا۔ نادان ہے، سمجھ جائے گی۔ جب بی جان نے قاسم اور فرحین کے رشتے کی بات کی تو ایک پل کو شبانہ بیگم حیرت سے قاسم شاہ کی طرف دیکھنے لگی اور کہنے لگی، بیٹا، میری اس پاگل بیٹی سے تم کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں تو ایک سے بڑھ کر ایک پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی مل جائے گی، یہ تمہیں کبھی خوش نہیں رکھ پائے گی، اسے تو ذمہ داریاں اٹھانی بھی نہیں آتی۔ لیکن قاسم شاہ کہنے لگا، اس سب کی آپ فکر مت کیجیے، وہ سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ شبانہ بیگم کو تو اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی تھی کہ قاسم شاہ جیسا اتنا قابل اور سمجھدار بچہ، جسے وہ بالکل اپنے بیٹے کی طرح پیار کرتی تھی، ان کا داماد بننے والا ہے۔ جب یہ خبر فرحین تک پہنچی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ پہلے تو وہ کافی دیر صدمے کی حالت میں رہی، پھر کہنے لگی، امی، آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں نا؟ لیکن فرحین کی ماں کہنے لگی، نہیں، اس جمعہ کو تمہارا اور قاسم شاہ کا نکاح ہونے والا ہے۔ یہ سن کر تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ جب تک صدمے میں رہی تب تک وہ روتی رہی، اور جیسے ہی ہوش کی دنیا میں واپس لوٹی تو روتے ہوئے اس نے پورا گھر سر پہ اٹھا لیا۔ وہ چیخ کے غصے میں کہنے لگی، اس بڈھے کو کیا میں ہی نظر آئی تھی؟ پورے خاندان میں کوئی لڑکی اسے گھاس نہیں ڈال رہی تو وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بتا رہی ہوں، میں مر جاؤں گی لیکن اس بڈھے سے شادی نہیں کروں گی۔ عمر دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ اتنا بڑا ہو گیا ہے، اسے تو اپنی ہم عمر عورت سے شادی کرنی چاہیے۔ میری غلطی تو اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ آپ لوگ میری شادی ہی کروا دیں۔ 500 روپے ہی تو چوری کے تھے۔ وہ روئے جا رہی تھی، لیکن شبانہ بیگم اسے کہہ چکی تھی کہ میں تمہاری ایک نہیں سنوں گی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری اتنی بڑی غلطی اور تمہاری 10 فیٹ لمبی زبان کو دیکھنے کے باوجود قاسم تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم نے کوئی بھی ایسی بات اب اپنے منہ سے نکالی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اسے اچھی خاصی ڈانٹ ڈپٹ کر کمرے سے باہر جا چکی تھی، لیکن اس کی یہ باتیں باہر کھڑا قاسم سن رہا تھا، جسے اس وقت فرحین پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ صفیہ بیگم ابھی بھی شادی سے بالکل خوش نہیں تھی، لیکن کیونکہ اکلوتے جوان بیٹے کی خوشی تھی، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے سارے ارمان پورے کرنا چاہتی تھی۔ ساتھ ہی قاسم شاہ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب وہ صرف نکاح نہیں ہوگا بلکہ وداعی بھی ساتھ میں ہوگی۔ یہ سن کر تو فرحین نے اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میں بتا رہی ہوں، میں اپنی جان لے لوں گی، لیکن یہ تو بس دھمکیاں تھیں۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو ختم کر دیتی۔ شادی کا دن بھی آ گیا۔ اس کی ہر ایک چیز قاسم شاہ نے اپنی مرضی سے لی تھی۔ وہ سرخ دلہن کا جوڑا پہنے دلہن بن کر تیار تھی اور بے تحاشا حسین لگ رہی تھی۔ آئینے میں ایک نظر جب اس نے خود کو دیکھا تو ایک پل کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ بیوٹیشین نے بھی کمال کا میک اپ کیا تھا۔ وہ بالکل کسی گڑیا کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک تو وہ تھی بھی 18-19 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی، دلہن بن کے کسی راجکماری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ تبھی شبانہ بیگم کمرے میں داخل ہوئیں۔ بیٹی کی شادی تھی، لیکن آج بھی وہ نوکروں کی طرح کام کر رہی تھی۔ کبھی کسی مہمان کو کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی تو کبھی کسی کے بچے کو اٹھا کر بہلا رہی تھی۔
یہ دیکھ کے صفیہ بیگم کے دل کو بڑا سکون مل رہا تھا۔ شبانہ بیگم کی حالت دیکھ کر فرحین کو اپنی ماں پہ بہت ترس آیا۔ کہنے لگی، مما، آپ کے کہنے پہ میں اس نکاح کے لیے راضی تو ہو گئی ہوں، لیکن اپنی حالت دیکھی ہے آپ نے؟ نہ اچھا جوڑا پہنا ہے، نہ ہی تیار ہوئی ہیں، اور ابھی بھی آپ بس ان کے کام کیے جا رہی ہیں۔ میں تو آپ کو اس گھر سے نکالنا چاہتی تھی، لیکن یہ کیا؟ آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے بھی اس گھر میں ہی قید کر دیا، اور خود بھی ساری زندگی نوکروں کی طرح ان کے سارے کام کرتی رہیں گی۔ وہ رو پڑی تھی، لیکن شبانہ بیگم نے آنسو برداشت کیے اور اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہنے لگی، نہ میری جان، روتے نہیں ہیں، میری زندگی تو گزر گئی، دیکھنا قاسم تمہیں بہت خوش رکھے گا، تمہیں پلکوں پہ بٹھا کے رکھے گا، رونا بند کر دو، میرا کیا ہے، آدھی سے زیادہ گزر گئی ہے، تھوڑی سی رہ گئی ہے، وہ بھی گزر جائے گی۔ وہ اپنی بیٹی کو دلاسا دیتی ہوئی اسے باہر لے کر آئی۔ قاسم شاہ نے جب نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو ایک پل کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی میں کسی راجکماری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کے برابر میں جب فرحین کو لا کر بٹھایا گیا تو وہ فوراً اس سے دور ہو کر بیٹھ گئی۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے اور ان کا نکاح قبول کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے ہمت جمع کر کے روتے ہوئے اس نے قبول کیا۔ شبانہ بیگم اسے دعائیں دیتی رہ گئیں، جبکہ صفیہ بیگم نے اپنے بیٹے کا تو ماتھا چوما، لیکن فرحین کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھا، اور بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی، پتہ نہیں اس چڑیل نے کیسا جادو کر دیا ہے میرے بیٹے پہ، چورنی کہیں کی، میرا بیٹا ہی چوری کر لیا مجھ سے۔ وہ اسے ایسے ہی باتیں سنائی جا رہی تھیں اور فرحین برداشت کر کے بیٹھی تھی۔ دھیرے دھیرے سبھی مہمان ودا ہو چکے تھے اور فرحین کو قاسم کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ آنے والے لمحوں کا سوچ سوچ کر اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے تھے۔ جیسے ہی قاسم شاہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر وہ فوراً بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ قاسم مسکرا کر کہنے لگا، ابھی سے کہاں اٹھ کر کھڑی ہو گئی ہو، بیٹھو۔ پتہ نہیں ہے کیا کہ شوہر جب آتا ہے تو بیوی گھونگھٹ گرا کر بیٹھتی ہے؟ شوہر اپنے ہاتھوں سے گھونگھٹ کو اٹھاتا ہے اور پھر اسے منہ دکھائی بھی دیتا ہے۔ لیکن وہ کپ کپاتے ہوئے فوراً کہنے لگی، مجھے وہ سب کچھ نہیں کرنا، یہ نکاح زبردستی کا تھا، اس سے زیادہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کیجیے گا، میں جا رہی ہوں چینج کرنے۔ اس سے پہلے کہ وہ چینجنگ روم میں جاتی، اسے بازو سے کھینچ کر قاسم شاہ اپنے سامنے کر چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم کبھی بھی سیدھی نہیں ہو سکتی نا؟ لگتا ہے تمہیں شاید عزت راس نہیں آ رہی۔ تم جیسی عام سی لڑکی کو میں نے اپنا نام دے کر اپنی بیوی بنا لیا ہے، اور پھر بھی تمہارے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ وہ فوراً خود کو قاسم شاہ کی گرفت سے چھڑا چکی تھی اور کہنے لگی، تو کس نے کہا تھا بیوی بنائے؟ میں نے آپ کی منت کی تھی کہ مجھے بیوی بنائے، مجھے تو اپنی زندگی جینی تھی، لیکن آپ کی وجہ سے میری زبردستی شادی کر دی گئی۔ مجھے تو لگا تھا کوئی خوابوں کا شہزادہ آئے گا، رومانٹک سا، جس کے ساتھ میں دوستی کروں گی، پھر محبت ہوگی، اور پھر کہیں جا کر شادی ہوگی، مجھے 7 سمندر پار اپنے ساتھ لے جائے گا، اس سارے جھنجھٹ اور ڈپریشن سے دور۔ اور میری ماں، ان کا کیا؟ مجھے لگا تھا میں کوئی ایسا شوہر ڈھونڈوں گی جو میری ماں کے حق میں آواز اٹھائے، میری ماں کو اس نوکر والی زندگی سے نکال کر دور لے جائے، اور میں اپنی ماں کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں۔ آپ کی ماں نے میری ماں کو نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے، کاش میرا کوئی بھائی ہوتا۔ بھائی نہیں ہے میرا، تبھی میں اور میری ماں اس گھر میں نوکروں جیسی زندگی گزارتے رہے، اور میں جو اپنے حق کے لیے بولنے نکلی تو میرا آپ کے ساتھ زبردستی نکاح کروا دیا گیا۔ اب میں اور میری ماں ہمیشہ اس گھر میں رہ کے آپ کی ماں کے ظلم سہتے رہیں گے۔ آپ کا کیا ہے، آپ تو صبح صبح آفس چلے جاؤ گے اور شام کو واپس آؤ گے، میں اور زیادہ ڈپریشن نہیں جھیل سکتی، لیکن اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی اور قاسم شاہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اسے اس معصوم سی لڑکی پہ ترس بھی بہت آیا تھا۔ فرحین بری نہیں تھی، بس حالات ایسے ہو چکے تھے جنہوں نے اسے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ قاسم میں گہری سانس چھوڑ کر رہ گیا۔ وہ اس نادان لڑکی سے محبت کرنے لگا تھا۔ اس کی شرارت، اس کا یہ ڈھیٹ پن اور اس کا ضدی ہونا اسے اچھا لگتا تھا، لیکن وہ کبھی اس کے منہ پہ بول نہیں پایا تھا۔ فوراً اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کہنے لگا، بس کرو، مت رو، کچھ نہیں ہوگا، سب کچھ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اگر ابھی اس رشتے کی شروعات نہیں چاہتی تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی اس رشتے کی شروعات ابھی۔ تم جب تک چاہو گی تب تک میں تمہارے قریب بھی نہیں آؤں گا۔ چلو اب یہ رونا دھونا بند کرو، چینج کرو اور چینج کر کے سو جاؤ۔ یہ قاسم شاہ ہی جانتا تھا کہ اس نے کس قدر دل پہ پتھر رکھ کے یہ بات اسے کہی تھی۔ فرحین چپ چاپ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ دل ہی دل میں اس کے دل میں قاسم شاہ کے لیے
ایک کومل بھاؤ جنم لے چکا تھا۔ وہ تو ڈر رہی تھی کہ قاسم شاہ جس قدر غصے میں ہے اور جس قدر اسے دھمکیاں دے چکا تھا، آج رات اسے بالکل بھی نہیں بخشے گا۔ لیکن اس کے آنسو کام آ چکے تھے۔ یہی سوچ کر وہ خوش ہوتی ہوئی ایک نارمل نائٹ سوٹ پہن کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ تب تک قاسم شاہ بیڈ پہ لیٹ چکا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھڑی ہو گئی، پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، میں ایک بات کہوں؟ ہاشم کہنے لگا، ہاں بولو۔ وہ نائٹ سوٹ میں بھی بے تحاشا حسین لگ رہی تھی اور قاسم کے جذبات مچل رہے تھے۔ جب فرحین ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، کیا میں اپنے کمرے میں جا کے سو جاؤں؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ قاسم نے ہاتھ آگے بڑھا کر اسے اپنی گود میں گرا لیا۔ فرحین اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ خود کو چھڑوانے لگی، لیکن وہ اسے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے کر کہنے لگا، بیوی ہو تم میری اور اس کمرے میں آ چکی ہو، اب اس کمرے سے باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ ایک تو پہلے ہی تمہیں اتنی چھوٹ دے چکا ہوں تمہارا معصوم اور نازک وجود دیکھ کر کہ کہیں میرے ہاتھوں آج کی رات مر ہی نہ جاؤ، اور اوپر سے تم نخرے دکھا رہی ہو۔ چپ چاپ یہی میرے پاس سو، اور اگر رات کو میرے جذبات مچل جائیں تو پھر میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا، سمجھ میں آیا؟ اب چپ چاپ یہیں میرے بیڈ پہ میرے ساتھ سو جاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ ڈرتے اور ہچکچاتے ہوئے بیڈ کی ایک طرف لیٹ گئی، اور پھر رات کے کسی پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ قاسم اسے اپنی باہوں میں بھر کر گہری نیند سو چکا تھا۔ صبح صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کے جذبات مچل رہے تھے۔ ایک گہری سانس چھوڑ کے اس نے اپنے پاس میں لیٹی ہوئی فرحین کو دیکھا اور پھر اس کے نازک وجود پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ دھیرے دھیرے وہ اپنے ہاتھ سے شرارت کرنے لگا۔ فرحین نے جیسے ہی اپنے وجود پر گردش کرتے ہاتھ کو محسوس کیا تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی اس نے قاسم کو اپنے پاس دیکھا تو فوراً چھٹپٹا کر کہنے لگی، آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو میرے کمرے میں آتے ہوئے؟ نکلے یہاں سے، اگر مما نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گی؟ وہ جلدی سے گھبرا کر اٹھی تھی۔ تب قاسم نے ماتھے پہ بل ڈال کر کہا، بے وقوف لڑکی، ہوش میں آؤ، کل ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور یہ میرا کمرہ ہے۔ وہ منہ بنا کر کہنے لگی، کیا نکاح ہو گیا ہے؟ یعنی وہ سب کچھ سچ تھا؟ مجھے لگا کوئی بھیانک اور برا خواب ہے۔ ہائے اللہ، میرے تو شادی ہو گئی، یعنی اب میں اپنی زندگی انجوائے نہیں کر سکوں گی۔ وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ قاسم اسے گھور کے دیکھتا رہا اور کہنے لگا، تمہارے سارے شوق اور خواب اب میں پورے کروں گا۔ اٹھو، کالج نہیں جانا کیا؟ چینج کرو جا کر اور یونیفارم پہنو۔ آج میں خود تمہیں کالج چھوڑ کر آتا ہوں۔ تمہارے سپنے میں ایسے پورے کروں گا کہ تم کانوں کو ہاتھ لگاؤ گی۔ اسے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی تو نہیں تھی، بس ایک ایوریج ٹائپ کی اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اسے اپنی سہیلیوں کے ساتھ باتیں کرنا اور گھومنا پھرنا بہت پسند تھا۔ صبح جب وہ نیچے گئے تو صفیہ بیگم نے تو صاف انکار کیا اور شبانہ بیگم بھی کہنے لگی، نہیں ابھی تو کل ہی نکاح ہوا ہے، کیا ضرورت ہے کالج جانے کی؟ لیکن قاسم شاہ کہنے لگا، نہیں، اس کا آج ٹیسٹ ہے، یہ کالج ضرور جائے گی۔ وہ اسے خود کالج چھوڑنے کے لیے آیا اور پھر اسے پاکٹ منی کے طور پہ پیسے بھی دیے۔ پیسوں کو دیکھ کر وہ مسکرا اٹھی اور فوراً بڑبڑانے لگی کہ چلو، شادی کا کچھ تو فائدہ ہوا، پیسوں کے لیے کسی کے آگے ہاتھ تو نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ وہ کہتے ہوئے گاڑی سے اتر چکی تھی، لیکن قاسم شاہ کو اس کی بات دل پہ لگی تھی۔ سچ تو یہی ہے کہ اس گھر میں چچی جان اور فرحین کو ہمیشہ دوسروں سے کمتر محسوس کرایا گیا، اور یہی وجہ تھی کہ فرحین اس حد تک چلی گئی تھی۔ وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ دھیرے دھیرے قاسم نے فرحین کے ساتھ اپنے سمبند کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ وہ اسے خود کالج چھوڑنے جاتا اور ساتھ لینے بھی جاتا۔ اب راستے میں وہ کبھی آئس کریم کھانے کی فرمائش کرتی تو کبھی گول گپے۔ وہ اس کے ساتھ سائیڈ پر گاڑی کھڑی کر کے سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر گول گپے بھی کھاتا تھا۔ دھیرے دھیرے فرحین کو بھی قاسم شاہ کا یہ رویہ اچھا لگنے لگا تھا اور وہ بھی اس کی طرف کھینچی چلی جا رہی تھی۔ جس طرح اس نے کبھی سوچا تھا، قاسم شاہ اس کے ساتھ بالکل ویسے ہی نرمی برت رہا تھا۔ اس دن جب وہ گھر پہ آیا تو صفیہ بیگم اور اس کی بہنیں آرام سے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ شبانہ بیگم بخار میں تپ رہی تھی، پھر بھی سارے گھر کے پردے اور بیڈ شیٹس اتار کر اکیلی دھو رہی تھی۔ جیسے ہی کالج سے فرحین واپس آئی تو بغیر آرام کیے وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ اسے کام میں لگ گئی۔ قاسم شاہ کو یہ بات بہت بری لگی، اپنی ماں سے کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے مما؟ اس گھر میں جتنا آپ لوگوں کا حق ہے اتنا ہی چچی جان کا بھی ہے، پھر آپ لوگ کیوں ہر وقت آرام کرتے رہتے ہیں؟ اور میں ہمیشہ چچی جان نوکروں کی طرح گھر میں کام کرتے ہوئے دیکھتا آیا ہوں۔ صفیہ بیگم کہنے لگی، ہاں تو پھر کام کر دے گی تو کون سا مر جائے گی؟ کام کاج کرنے سے صحت تو صحیح رہتی ہے۔ ویسے بھی کون سا اس کا شوہر کما کر لاتا ہے، کماتے تو تم لوگ ہی ہو نا۔ قاسم کو اپنی ماں کے اس بات پر بے حد غصہ آیا تھا۔
بس کر دے مما۔ کام کرنے سے اگر صحت اچھی ہوتی ہے تو اس وقت صحت کی ضرورت آپ کو بھی ہے۔ بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہے آپ کا، شوگر آپ کی ہائی ہو چکی ہے، ٹانگوں میں درد آپ کے رہتا ہے، وہ سارا دن آپ کو بیٹھ کر گزارا جاتا ہے۔ کام کاج تو پھر آپ کو کرنا چاہیے۔ کچن میں تو آپ کو آج تک جاتے ہوئے کبھی دیکھا ہی نہیں میں نے، جبکہ شبانہ چاچی ہر وقت گھر میں کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی ہے۔ آج کے بعد میں چاچی کو کوئی کام کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ اگر چاچو کے وقت سے پہلے موت ہو چکی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ساری زندگی چاچی یہاں پہ نوکروں کی طرح کام کرتی رہیں گی۔ یہ مت بھولو کہ اس بزنس کی بنیاد جس پر آج ہم سب لوگ عیش کر رہے ہیں وہ چاچو نے ہی رکھی تھی، اور بعد میں مجھے اس کام میں انہوں نے ہی لگایا تھا۔ لیکن اب میں چاچی جان کو یوں زندگی گزارتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ ویسے بھی وصیت کے مطابق یہ کاروبار اور گھر فرحین کے نام ہی ہے۔ چاچا اپنی کمپنی اور کارخانہ اپنی بیوی اور بیٹے کے نام کر گئے ہیں۔ کچھ دن پہلے ہی وکیل نے آ کے ہمیں یہ وصیت سنائی ہے۔ یہ سن کر تو صفیہ بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ وہ فوراً کہنے لگی، اتنے سالوں بعد کہاں سے وکیل اٹھ کے آ گیا؟ میں نہیں مانتی اس وصیت کو۔ قاسم شاہ کہنے لگا، چاچو نے بہت پہلے ہی یہ وصیت لکھوا دی تھی۔ شاید انہیں پتا ہو چکا تھا کہ بہت جلد وہ اوپر والے سے جا ملیں گے۔ وہ وکیل لندن گیا ہوا تھا۔ ہندوستان آتے ہی اس نے چاچو سے ملنا تھا۔ جب وہ ان سے ملنے کے لیے آفس آیا تو چاچو کی جگہ مجھے بیٹھا دیکھا اور پھر بڑے ہی افسوس کے ساتھ اس وصیت کے بارے میں بتایا۔ صفیہ بیگم چپ ہو چکی تھی اور کہیں نہ کہیں اندر ہی اندر شرمندہ بھی ہوئی تھی۔ شبانہ بیگم کو جب اس بارے میں پتا لگا تو ان کے چہرے پہ ایک پھیکی سی مسکان آئی۔ جب کمپنی ان کے نام ہونے لگی تب وہ انکار کرنے لگی اور کہنے لگے، نہیں بیٹا، تم نے اور تمہارے پاپا نے ہی اس کمپنی کو آگے بڑھایا ہے، تم لوگ اسے اپنے نام پر ہی رکھو، مجھے تم لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے۔ قاسم نے اپنے ہونٹ بھیج کر اپنی ماں کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، دیکھیے مما، یہی فرق ہے آپ میں اور چچی جان میں۔ اگر آپ جیسی کوئی عورت ہوتی تو اب تک سب کچھ اپنے نام کروانے کے بعد ہمیں دھکے مار کر اس گھر سے اور اس کاروبار سے نکلوا چکی ہوتی۔ صفیہ بیگم کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ شبانہ بیگم کے لاکھ منع کرنے کے باوجود کارخانہ اور کمپنی فرحین اور شبانہ کے نام ہو چکے تھے۔ شبانہ بیگم نے دوبارہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ گھر میں کھانا بنانے اور گھر کے باقی کام کے لیے میڈ رکھ دی گئی تھی۔ یہی تو فرحین چاہتی تھی۔ وہ اپنی ماں کو پرسکون زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اچھے کپڑے پہنتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ چاہتی تھی کہ سب اس کی عزت کریں، اور آج ایسا ہی ہو چکا تھا۔ وہ خوشی سے پھول نہیں سما رہی تھی۔ اس دن جب سارے معاملات نپٹانے کے بعد قاسم شاہ گھر لوٹا تو جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، فرحین فوراً سے اچھل کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ وہ قاسم سے بہت چھوٹی تھی، اس لیے اچھل کر جب اس نے اس کے گردن میں باہیں ڈالی تو اس کے قدم زمین سے اٹھ گئے۔ قاسم بھی اس اپنی باہوں میں بھر کر اس کے چہرے اور بالوں میں اپنا منہ چھپا چکا تھا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے میری جان، آج بڑا پیار آ رہا ہے اپنے بوڑھے شوہر پہ۔ وہ دانتوں سے قاسم کا شاہ کا گال ہلکا سا کاٹ کر کہنے لگی، ہاں تو میرے شوہر ہیں ہی اتنے اچھے، اتنے پیارے اور کیوٹ سے، تو پیار تو آئے گا ہی۔ آپ نے آج میرا دل جیت لیا کیونکہ آپ نے میری مما کو ان کا حق دلوا دیا۔ میں آج بہت خوش ہوں اور آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ میں نے پتہ نہیں کتنے پیسے آپ کے بٹوے سے چوری کیے تھے۔ مجھے لگتا تھا باقی سب کی طرح آپ بھی ہمارا حق مارنا چاہتے ہیں، اور ایک طرح سے اپنا حق سمجھ کر میں آپ کے بٹوے سے پیسے چوری کرتی تھی۔ قاسم شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے ماتھے پہ ہونٹ رکھ کے کہنے لگا، وہ پرانی باتیں تھیں اور مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں جانتا تھا کہ تم میرے بٹوے میں سے پیسے لیتی ہو، تبھی میں خود اپنا بٹوا سامنے ہی رکھ جایا کرتا تھا تاکہ تمہیں ڈھونڈنا نہ پڑے۔ یہ کہہ کے وہ اس کے گال پہ اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ پھر جب قاسم شاہ کے جذبات بے قابو ہونے لگے تو وہ اسے چھوڑ کر جانے لگا۔ وہ کہنے لگا، اچھا میں فریش ہو کے آتا ہوں، بلا وجہ میرے جذبات مت بھڑکاؤ، کیونکہ پھر تم نے مجھے اپنے قریب آنے نہیں دینا۔ یہ کہہ کے وہ الماری کی طرف بڑھا تھا، لیکن وہ فوراً الماری کے آگے کھڑی ہو کر قاسم شاہ کے گلے میں دوبارہ سے باہیں ڈال چکی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھنے کے بعد کہنے لگی، خود کو بے قابو ہو جانے دیجیے نا، آج میں بہت خوش ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ آپ کو بھی خوش کر دوں۔ وہ اپنا ایک ہونٹ کاٹ کر بولی۔ قاسم شاہ اس کا اظہار سن کر ہنس پڑا، پھر کہنے لگا، اچھا بار میں تو نہیں کہو گی کہ کمر میں درد ہو گیا، میری کمر ٹوٹ گئی؟ وہ نام میں سر ہلا کر کہنے لگی، نہیں آپ آرام سے کیجیے گا۔ قاسم شاہ اس پر فدا ہو چکا تھا۔
اسے باہوں میں بھر کے وہ اسے سیدھا واش روم میں اٹھا کر لے گیا اور شاور کھول دیا۔ دونوں کے وجود بھیگ چکے تھے اور وہیں پر وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر کتنی ہی دیر اس کے وجود پر اپنی محبتیں لٹاتا رہا اور پھر اسے ہر پردے سے آزاد کرتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ فرحین خود کو قاسم شاہ کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ رات وہ دونوں ایک دوسرے کے نام کر چکے تھے۔ اگلی صبح جب فرحین کی آنکھ کھلی تو اس نے واقعی میں اپنی کمر پکڑ رکھی تھی اور وہ لڑکھڑا کے چل رہی تھی۔ قاسم شاہ اس کی حالت دیکھ کر ہنس پڑا اور کہنے لگا، یہ کیا بڈھی ماسی کی طرح کمر پکڑ رکھی ہے؟ سیدھی ہو کے چلو، ورنہ باہر سب کو بتانا پڑے گا کہ آج کمرے میں تمہارے ساتھ میں نے کتنی محنت کی ہے۔ وہ گھور کر قاسم شاہ کو دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل آئی، لیکن دل ہی دل میں وہ بے حد خوش تھی اور مسکرا رہی تھی کہ اسے قاسم شاہ جیسا اتنا پیارا اور مان دینے والا شوہر ملا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہانی یہیں پہ سماپت ہوتی ہے۔ کہانی کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔